یہ جون 2023 کی بات ہے کہ پیرس میں ایک کانفرنس تھی اور ہمارا جو IMF کا پروگرام تھا وہ ہچکولے کھا رہا تھا، کیونکہ ان کی جو شرائط تھیں وہ بڑی کڑی تھیں۔ ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان تھا۔ اس مہنگائی کے اس طوفان اور بوجھ کو جس طرح عام آدمی نے برداشت کیا پاکستان کے طول و عرض میں، اور جو مشکلات انہوں نے برداشت کی، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ آج ان مشکلات کے بغیر ہم یہاں پر نہ پہنچتے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہاں پر IMF کی MD سے جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اب ٹائم گزر گیا ہے، اب بالکل جون کے اینڈ میں صرف چند دن رہ گئے ہیں، تو اب شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے حوصلے کو انٹیکٹ رکھا اور ان سے کہا کہ کیا معاملہ، بتائیے کہ آپ کیوں مشکل پا رہی ہیں؟ کہ دیکھیں آپ کا جو ایکسٹرنل گیپ یہ ہے، ہم نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی کہ پاکستان کو $1 بلین چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اچھا اور کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے جو شرائط آپ کو اگر قبول نہیں تو یہ ممکن نہیں۔ میں نے وہیں سے جناب اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا، وہ فائنانس منسٹر تھے، اور میں نے کہا کہ یہ ہمیں چیزیں کرنی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ کمٹمنٹ کس طرح آنر ہوگی؟ میں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، آپ اس کو کریں۔ انہوں نے مہربانی کی، اسمبلی میں گئے، بجٹ میں جو ترامیم تھی وہ پیش کی۔ اگلے دن مجھے جو MD تھے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے، بہت پاکستان کے دوست، بڑی محبت کرنے والے، وہ پچھلے دنوں آئے بھی تھے، تو ان سے میں نے بات کی۔ ان سے بات کرنے کے بعد میں گیا کانفرنس میں، تو وہاں پر IMF کی MD مجھے مل گئی، کہنے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین اپروو کر دیا کہ ہم پاکستان کو دیں گے، آپ یہ پروگرام اپروو کریں۔ اور پاکستان اس طرح ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، ہماری قوم کی دعائیں اور ٹیم کی شبانہ روز محنت کے ساتھ۔ فاسٹ فارورڈ، اس حکومت میں آنے کے بعد ستمبر میں ہمارا IMF کے ساتھ 3 سالہ پروگرام طے ہوا $7 ارب کا۔ اس میں جناب محترم فائنانس منسٹر کی بے پناہ اس میں کاوشیں شامل ہیں، فائنانس سیکرٹری کی، FBR کی، تمام متعلقہ اداروں کی، اور پلاننگ کمیشن کی، پلاننگ منسٹر کی، ہمارے DPM، ان سب کی مشترکہ کاوشوں سے ہمارا ستمبر میں IMF کا پروگرام طے ہوا۔ اس کے نتیجے میں یقیناً سیلریڈ کلاس کو بڑا ٹیکس برداشت کرنا پڑا، کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھی یہ فگرز کہ $300 ارب سیلریڈ کلاس نے ٹیکس ادا کیا ہے، they are probably the second largest segment which has contributed to nation building efforts and in the national exchequer۔ اب بتائیے کہ میرے یہاں پر بہت ہی قابل محنتی ہمارے سرمایہ کار، ایکسپورٹرز اور ٹیکس پیئرز بیٹھے ہیں، انڈیویجولی تو انہوں نے کمال کیا ہے، لیکن اجتماعی طور پر سیلریڈ کلاس نے $300 ارب اگر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور انہوں نے پاکستان کی اس معیشت کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ میں میاں محمد نواز شریف جو میرے قائد ہیں، اور جو ہماری 16 ماہ کی حکومت تھی، PDM، ان کے تمام قائدین اور جماعتوں کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ ساتھ نہ ملتے، اور تمام تر مشکلات کے باوجود آج جنوری میں صرف 2.4% پر مہنگائی آ چکی ہے 40% سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور ایک شاندار ٹیم کی محنت اور زندگی کے تمام طبقات نے اس میں حصہ ڈالا ہے،
چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ ایکسپرٹس ہیں، چاہے وہ انویسٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، چاہے وہ ہمارے زراعت سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ ان کا صنعت سے تعلق ہے، سب نے مل کر پارلیمنٹیرین نے اپنا حق ادا کیا، بلز پاس کیے. تو میں آپ سب کا فرداً اور اجتماعاً اس مجلس میں اور آپ کے ذریعے پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب پاکستان کی معیشت بہت بری حالت میں تھی، میں بات کر رہا ہوں ان دنوں میں نہیں پچھلی حکومت کے اوپر کوئی الزام تراشی کرنا چاہتا، نہ کوئی سیاست یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. کہنا ہی چاہتا ہوں جب 40% پر مہنگائی پہنچ گئی تھی تو اس وقت مجھے ایک اور انتہائی مشکلات کا سامنا تھا، بہت ہی ڈیفیکلٹ چیلنجز کا سامنا تھا. اور ہر رات سوتے وقت مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو میری قبر پہ بھی یہ کتبہ لگے گا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا. تو رات کو نیند نہیں آتی تھی. اور مجھے ان دونوں میں ایک لطیفہ، بلکہ حقیقت اور لطیفہ بھی تھا، یاد آتا تھا. پرتھ میں وہاں پر آسٹریلیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم میچ کھیل رہی تھی آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے ساتھ. تو ڈینس لیلی، وہ آپ کو یاد ہوگا، بہت دنیا کا تیز رفتار ترین بالر تھا. تو پاکستان کی جو پلیئر بیٹنگ کر رہا تھا، انتخاب عالم ہمارے کیپٹن تھے، اسکپر، اور سلیم الطاف فاسٹ بالر، وہ کھیل رہے تھے. اب پرتھ کی وکٹ بہت تیز وکٹ تھی، تو وہ ڈینس لیلی وہ اپنا بڑی رفتار سے آ رہا تھا اور یہاں سے لگتا تھا انتخاب عالم کو، کبھی اس کو تھائی پہ لگتا تھا، کبھی سر پہ، کبھی شولڈر پہ. تو جب اوور ختم ہوا تو سلیم الطاف گئے ان کے پاس، انتخاب عالم کے پاس، اسکپر ویل ڈن، اسکپر ویل ڈن، شاباش. اس نے کہا بڑی مہربانی، ویل ڈن، باہر جانے کا راستہ بتاؤ کہ باہر کہاں سے جانا ہے. اس وقت جو ہماری جو معیشت تھی وہ ڈینس لیلی کی رفتار پر وہ جا رہی تھی اور مجھے وہ سارے بالز فیس کرنے پڑے تھے. تو مجھے آ کے یہ ساتھی کہتے تھے ویل ڈن ویل ڈن. تو یہ عالم تھا اس وقت.